جن کی ولادت پر جنتی عورتیں اور حوریں مبارکباد دینے تشریف لے آئیں تو کیا ان کی ولادت کی خوشی منانے کے اندر کوئی شک اور شبہ رہ جاتا ہے؟ کیا ان کی ولادت کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی ولادت ہو رہی ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ خوشیاں بدعت کے اندر آئیں گی، یہ خوشیاں اسلام سے ہی خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں؟ یہ تو وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہی موجود نہ ہو۔ صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے، ایمان والا جو حضور پر ایمان لے کے آیا ہے وہ ہرگز بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب سیرت کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو سب سے پہلے یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پیٹ مبارک کے اندر تھے تو آپ کے والد کریم حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کا انتقال ہو جاتا ہے، اور اب جب حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، مدارج نبوہ اور انوار محمدیہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، جب حضرت عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے تو فرشتے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، مالک و مولا تیرا حبیب تو یتیم ہو گیا، اب اس کی مدد اس کی حفاظت کون کرے گا؟ تو اللہ تبارک نے ارشاد فرمایا انا لہو حافظ و ناصر، فرمایا اے فرشتوں میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خود حفاظت کرنے والا اور خود ہی مدد کرنے والا ہوں، کہ میرے حبیب اس دنیا کے اندر جب تشریف لے کے آئیں گے تو ان کے سر کے اوپر والد کا سایہ نہ ہوگا، لیکن میں اپنے حبیب کی خود ہی حفاظت کروں گا اور خود ہی اپنے حبیب کی مدد کروں گا۔ یہ کتنی شان کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خود اپنے حبیب کی حفاظت فرمانے والا اور خود ہی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد فرمانے والا ہے۔ اور ایک اور مقام پر سیرت نبوی کے اندر یہ روایت ہمیں ملتی ہے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے پوچھا کہ اس کی کیا وجہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم ہو گئے دنیا کے اندر آنے سے پہلے ہی، اس کی حکمت کیا ہے؟ ابھی آپ 6 سال کی عمر میں ہوتے ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ بھی اس دنیا سے تشریف لے جاتی ہیں، سر کے اوپر نہ باپ کا سایہ ہے نہ والدہ کی محبت اور پیار موجود ہے، چند سال گزرتے ہیں تو سر سے دادا حضرت عبد المطلب کا سایہ بھی اٹھ جاتا ہے، تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ پیٹ کے اندر ہے تو والد چلے جاتے ہیں، 6 سال کی عمر ہے، اب والدہ ماجدہ بھی چلی جاتی ہیں، سر کے اوپر سایہ دادا کا ہے، چند سال گزرتے ہیں ان کا سایہ بھی سر سے اٹھ جاتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ یہ ہے تاکہ آپ کی ذات کے اوپر مخلوق میں سے کسی کا احسان اور نیکی باقی نہ رہے۔ رب یہ فرماتا ہے کہ اے میرے محبوب آپ کے اوپر صرف رب کا احسان ہو، رب کا کرم ہو، اور ساری دنیا کے اوپر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان ہو۔ اس وجہ سے پیٹ کے اندر تھے تو والد چلے گئے، 6 سال کی عمر ہے تو والدہ تشریف لے گئیں، چند سال کا عرصہ گزرتا ہے تو دادا بھی چلے جاتے ہیں، داغ مفارقت دے جاتے ہیں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کی ذات کے اوپر کسی ایک بندے کا بھی احسان اور نیکی باقی نہ رہے، بلکہ حضور کی ذات پر اگر کسی کا احسان باقی رہے تو رب کا رہے، اور تمام مخلوقات کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احسان رہے۔ اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو اسی طرح ہی اخذ فرمایا تھا۔ اور ایک اور مقام پر
جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا وقت تھا تو بڑی بڑی ہستیاں آپ کی ولادت کی مبارکباد دینے کے لیے تشریف لے کر آئیں۔ سیرت النبویہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، حضرت آمینہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت کا وقت تشریف لے کے آتا ہے تو میں نے چند عورتوں کو دیکھا کہ جو قد و قامت اور حسن و جمال کے اندر بے مثال تھیں۔ چند عورتیں میرے پاس تشریف لے کے آتی ہیں جن کا قد بھی ٹھیک ٹھاک ہے اور شکل و صورت بھی بے مثال ہے۔ کہتے ہیں انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا، بڑی خوبصورت ہیں، اچھا لباس بھی پہنا ہے، قد و قامت کے لحاظ سے بھی بے مثال ہیں، خوبصورتی بھی کمال کی ہے۔ کہتی ہیں کہ انہوں نے مجھے چاروں طرف سے گھیر لیا اور مجھے مبارک باتیں دینا شروع کر دیں کہ آپ کو مبارک ہو کہ آپ کے گھر وہ ہستی تشریف لے کر آنے والی ہے جو امام الانبیاء ہیں، جو خاتم الانبیاء ہیں، جو انبیاء کے سردار ہیں، جو اللہ کے محبوب ہیں، وہ آپ کے گھر تشریف لے کر آنے والے ہیں۔ فرماتی ہیں پھر وہ عورتیں مجھ سے فرمانے لگیں، ان میں سے ایک نے کہا کہ میں فرعون کی بیوی حضرت آسیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ دوسری عورت کہنے لگی کہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ ہوں۔ فرماتی ہے کہ تیسری عورت مجھ سے یہ فرمانے لگی کہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہوں، اور جو ہمارے ساتھ بقیہ عورتیں ہیں وہ جنت کی حوریں ہیں جو آپ کو حضور کی ولادت پر مبارک دینے آئی ہیں۔ اب جن کی ولادت پر جنتی عورتیں اور حوریں مبارکباد دینے تشریف لے آئے تو کیا ان کی ولادت کی خوشی منانے کے اندر کوئی شک اور شبہ رہ جاتا ہے؟ کیا ان کی ولادت کے اوپر یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ ان کی ولادت ہو رہی ہے، ہم خوشیاں منا رہے ہیں تو یہ خوشیاں بدعت کے اندر آئیں گی، یہ خوشیاں اسلام سے ہی خارج ہیں، ان کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے؟ تو ایسا کہا جا سکتا ہے؟ یہ تو وہی بندہ کہہ سکتا ہے کہ جس کے دل کے اندر حضور کی ولادت کی خوشی نہ ہو، جس کے دل کے اندر حضور کی محبت ہی موجود نہ ہو۔ صرف وہی شخص کہہ سکتا ہے۔ ایمان والا جو حضور پر ایمان لے کے آیا ہے وہ ہرگز بھی ایسی بات نہیں کر سکتا۔